میں ہوں رانا ریاست علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیارت ٹی وی 98۔ اس وقت میرا ویڈیو بنانے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ امریکہ میں ایک ناپاک عورت نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ اس نے قرآن پاک کے نسخے کو جلایا ہے اور اس نے یہ بغیرتی بھی کی ہے کہ میں اس ریاست سے ٹیکساس سے مسلمانوں کو بھگا دوں گی، اور اس نے معاذ اللہ یہ بھی کہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے منہ میں خاک، اس نے کہا کہ یہودیوں کا خدا جو ہے وہ سچا ہے اور جو مسلمانوں کا خدا ہے معاذ اللہ وہ نہیں ہے۔ میں اس وقت جو اس نے قرآن پاک کو معاذ اللہ نسخے کو بے حرمتی کی ہے، انشاءاللہ ہم یہ ریاکاری کے لیے ویڈیو نہیں بنا رہے، یہ مسلمانوں کے لیے آگاہی کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ تمام مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے ساتھ محبت کریں، اس کی پیاری کتاب کے ساتھ محبت کریں۔ جو قرآن پاک ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کی دل و جان سے حفاظت کریں اور اس کی دن رات تلاوت کریں، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی تلاوت کروائیں اور خود بھی اس کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج سے میں نے اپنے گھر میں بھی یہ آغاز کیا ہے کہ تمام کافروں کا منہ بند کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو نافذ کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں جب تک زندہ رہوں گا اس قرآن پاک پر عمل کرتا رہوں گا اور اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم ضرور دلاؤں گا اور ان کو یہ کہوں گا کہ بیٹا دنیا سے بڑھ کر قرآن پاک کے ساتھ محبت رکھو، کیونکہ قرآن پاک ہی دنیا اور آخرت میں آنے والی یہ چیز ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اس کی پاک کلام کے ساتھ محبت کریں، پاکیزہ کلام کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ وبالیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک ایمان والے اور یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے جو سچے دل سے ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ تو ان کا ثواب ان کے اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور قیامت والے دن وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ پر ایمان لانا ہے اور روز آخرت پر ایمان لانا ہے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول، اس کے فرشتے، اس کی کتابیں تمام اس میں شامل ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیا ہے، جو دین اسلام کو نازل کیا ہے، یہ اللہ کا اس آیت میں قرآن پاک کے 7ویں رکوع میں یہ سارا اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اس چھوٹا سا چیپٹر بنا دیا ہے کہ میں اور روز آخرت اور اس کے بیچ میں میرے رسول میں یہ کتابیں سب پر آپ نے ایمان لانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بعد واضح فرما دیا قرآن پاک میں، انا دینا عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ جو اس سے ہٹ کر اسلام لے کر کوئی دین لے کر آئے گا، اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بڑا برا مانے کافر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں یہ سورہ نازل فرمائی ہے، سورہ جس کا نام ہے سورہ یاسین۔ ویسے تو سارا قرآن 6666 آیات مبارکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں نازل ہوئی ہیں، اور خصوصاً کئی آیتیں ایسی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر دلالت کرتی ہیں، دوسرے انبیاء کرام کی شان پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم لا یؤمنون۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطب کر کے فرمایا کہ یاسین، قسم ہے حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی، بے شک تم رسولوں میں ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن پاک کسی بندے کا نہیں، یہ خدائے رحمان کا نازل کیا ہوا ہے۔ آپ اس کو ڈرائیں ان لوگوں کو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ غفلت میں ہیں، قیامت تک آنے والے تمام کو ڈرائیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ بے شک
लक़द लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। बेशक लाज़िम हो चुकी है ये बात, इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाएंगे। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, अल्लाह ताला ने दो ग्रोह कर दिए हैं। ये दो ग्रोह उस वक़्त किए थे जब अल्लाह ताला ने इसी कुरान पाक में सूरह राफ में रूहों को सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा था कि कालू बला, हाँ तो तुम्हारा रब है। लेकिन कुछ इस कौल से मुकर गई थी, वो फिर गई थी। जो रूहें मुकर गई थी, जो अपने कौल से फिर गई थी, वो तमाम की तमाम कुफार के जिस्मों में डाल दी गई। और जो रूहें अपने ईमान पर कायम रहीं, वो इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक मुसलमानों की रूहों, वो मुसलमानों के जिस्मों में डाली जाएंगी और वो क़यामत तक मुसलमान ही रहेंगे। और अल्लाह ताला उन पर अपनी बेशुमार रहमतें, अपनी बरकतें और अपने इनाम और फजलो करम इंशाअल्लाह अता करेगा। उनसे कोई भूल चूक हो भी जाए तो मेरा अल्लाह उनको ज़रूर माफ़ कर देगा और क़यामत में अपनी रहमत ख़ास से उनको जन्नत के आला मकामात में से एक मकाम अता फरमा देगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो को बनाने का मकसद हरगिज़ रियाकारी नहीं है, ना कोई व्यूज़ रेटना है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा काम करना होता तो मैं रोज़ाना वीडियो बना के लगाता, लेकिन मैं ऐसा वीडियो नहीं करता। जब मेरे दिल में कोई चीज़ आती है तो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। मेरी तमाम मुसलमान बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों से अपील है कि वो अपने घरों में कुरान पाक की तालीम का अहतमाम करें। जिसको 10 आयत भी याद हैं वो 10 आयत का तिलावत करें, जिसको 20 आयत याद हैं, 2 सूरतें याद हैं, 10 सूरतें याद हैं, जिसको पूरा कुरान पाक आता है, वो तमाम इंशाअल्लाह ताला आगे मुहर्रम ये जो महीना आ रहा है, ईद नबी का महीना है, 9वीं यानी कि जमेरात की रात, जुमा की रात और हफ्ते की रात, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन आ रहे हैं। इस विलादत की रातों में, दिनों में कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, दुरूद पाक की कसरत करें, या हय्यो या क़य्यूम का विर्द करें। कुरान अल्लाह ताला के इस अस्माए इलाही जो हैं, अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना हैं, उनमें से नामों का जिक्र करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।